تو اللہ تعالیٰ نے کہا فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تو یہاں پر بھی کہا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 145، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے اور کہا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، آپ کہہ دیجئے کہ میں علاوہ میں نہیں پاتا ہوں ان تمام چیزوں میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، کوئی حرام کسی کھانے والے پر جو کہ اسے کھانا چاہتا ہے مگر یہ کہ وہ مردار ہو، جانور مر گیا ہے اور اسے ذبح نہیں کیا جا سکا، یا خون بہتا ہوا خون ہے، یا خنزیر کا گوشت ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو یہ ناپاک ہے، اور فسقاً، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وَفِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، غیر اللہ کے لیے کسی شخص نے اگر جانور کو ذبح کیا تو یہ سب کی سب حرام ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے لیکن وہ حد سے تجاوز نہیں کر رہا ہے اور مزے لے لے کر کے نہیں کھا رہا ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ مجبوری سمجھ کر کے اپنی جان کو بچانے کے ارادے سے صرف اگر وہ کھا رہا ہے اور اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً تمہارا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ چوتھی آیت سورہ نحل کی ہے، یہ آیت نمبر 115 ہے، یعنی 115 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے مردار کو اور خون کو، خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے، اسی طرح سے جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اب جو مجبور کر دیا ہو یا مجبور ہو جائے، اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس حرام کے، اور اسے اپنی جان جانے کا ڈر ہے، اور وہ حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، مزے لے کر کے اسے کھانے والا نہ ہو، بلکہ صرف اپنی جان کے بچانے کے ارادے سے کھانا چاہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان چاروں آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ صرف کیا ہے، جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کو اگر آدمی مجبور ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس حرام کے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے یہ حرام حلال ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر اس نے وہ حرام چیز کھا کر کے اپنی جان بچا لی ہے۔ پانچویں جگہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 119 یعنی 119، یہ سورہ انعام کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی جسے اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا، اور تمہارے لیے اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے، تو ایسے جانور کا گوشت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان جانوروں کے بارے میں جن کا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام نہیں، تمہارے لیے حرام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا الا ما اضطررتم الیہ، مگر وہ جس پر تم مجبور ہو جاؤ، یعنی مجبوری تمہاری ہے کہ اگر تم نے نہیں کھایا تو تمہاری جان جا سکتی ہے، اور اس حرام کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائیوں بیان ہے۔ میں نے یہ ساری آیتیں پڑھ دی، ساری آیتوں کا جو ہے آیت نمبر بھی پیش کر دیا کہ بعد میں کبھی بھی آپ چاہیں تو قرآن کھول کر کے
یہ آیتیں پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 دلیلیں تھیں، 5 آیتیں تھیں جو قرآن سے دلیل ہے اس قاعدے کے لیے۔ اب احادیث پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس سلسلے کی 2 مشہور حدیثیں ہیں، بقیہ اور بھی احادیث ہیں جن سے اس قاعدے پر روشنی پڑتی ہے۔ 2 مشہور جو حدیثیں ہیں اس میں سے پہلی حدیث جسے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، وہ روایت میں یہ ہے کہ ابو واقد کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا مَخْمَصَةً، انہوں نے کہا ہم ایسی جگہ رہتے ہیں، ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں بھوک مری ہوتی رہتی ہے، جہاں قحط کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں لوگوں کے لیے جو ہے ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ دانے دانے کے لیے ترس جائیں، کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بھوک مری کا مسئلہ ہو، تو ایسے حالات ہمارے لیے ہوتے ہیں۔ فما یحل لنا من المیتۃ، تو مردہ جانوروں میں سے ہمارے لیے کیا جائز ہے؟ کس حد تک ہم جو ہے، مردار تو حلال نہیں، جائز نہیں ہے، جو جانور مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، وہ تو جائز نہیں ہے، تو کس حد تک کوئی مردہ ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، تو کس حد تک مردار کھانا جو ہے جائز ہوتا ہے، اسے جو ہے یہ احمد کی یہ روایت ہے، ابو واقد لیثی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسی سرزمین میں ہیں جہاں ہمیں بھوک مری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہمارے لیے مردار میں سے کیا حلال ہے، کیا حلال نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اذا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفظوا بها بقلا فشأنكم بها، اس کا مطلب یہ ہے اردو میں کہ جب تم صبح میں تمہارے لیے پینے کے لیے دودھ نہ ہو، تم صبح میں دودھ پینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں، اور جو ہے جانور کا دودھ پی کر کے بھی لوگ اس زمانے میں رہ جاتے تھے، تو دودھ پی لیں گے تو بھی جو ہے زندگی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں بھی جو ہے انسان کی زندگی بچی رہے گی۔ وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، تغتبقوا عربی میں کہتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں، یعنی شام کے ٹائم پر تمہیں دودھ پینے کو نہیں ملا، صبح میں بھی تم دودھ نہیں پی سکے، شام کے ٹائم پر بھی تم کو نہیں مل سکا۔ اسی طرح سے وَلَمْ تَحْتَفِظُوا بِهَا بَقَلًا، تمہیں کوئی سبزی وغیرہ بھی کوئی کھانے کو نہیں مل سکی، یعنی تمہارے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کوئی بھی جو ہے یہاں تک کہ دودھ تک بھی پینے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے کوئی سبزی بھی، کوئی جو ہے جو سبزیاں کھائی جاتی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز تمہیں نہیں مل رہی ہے جس سے تم اپنی زندگی بچا سکو، تو کہا فَشَأْنُكُمْ بِهَا، یعنی جب تمہاری اتنی مجبوری ہو جائے تو اس وقت تمہارے لیے وہ حرام یعنی مردار کھانا جائز ہو جائے گا۔ اس حد تک جو ہے بھوک بڑھ جائے، اس حد تک مجبوری ہو جائے کہ مجبوری کی وجہ سے اب تمہارے لیے کھانا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ دودھ پی کر کے بھی آدمی رہ سکتا ہے، وہ دودھ بھی نہیں، کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایسی شکل میں جب ایک دن گزر جاتا ہے، اب مزید بھوک برداشت نہیں ہوتی، جان جانے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں جب جائز کوئی چیز نہیں ہے تو تمہارے لیے مردار کھانا جائز ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، یہ بھی مسند احمد ہی کی ہے حدیث، اس میں یہ بیان ہے، جابر بن سمرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک گھر والے لوگ، یہ لوگ حرہ جو کہ مدینے میں، حرہ جو علاقہ جو جگہ جو حرہ جو کہلاتی ہے، حرہ اصل میں مدینہ تو حرہ ہی ہے، یہ تو یہ آبادی سے ذرا ہٹ کر کے یہ لوگ تھے، اور یہ بڑے محتاج تھے، بڑے مجبور قسم کے لوگ تھے، پریشان قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو حالات بڑی مجبوری کے تھے ان کے، تو ان کی ایک اونٹنی مر گئی تھی، یا کسی کی بھی ایک مری ہوئی اونٹنی ان کو ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے کہ ان کے پاس کھانے کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا، ان کے لیے وہ حرام یعنی وہ مردہ اونٹنی
کھانے کو جائز قرار دیا تھا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں، یعنی جس سے زندگی باقی رہے۔ اگر پھر اگلے وقت میں یعنی پھر اگلے مرتبہ بھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تو پھر اگر کوئی حرام ہی ہے، مردہ جانور ہی کا گوشت ہے، تو پھر اس کے لیے کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ گوشت ان کے لیے کافی دنوں تک کا جو ہے چلتا رہا تھا، کیونکہ ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ تو یہ باتیں تھیں، یہ حدیثیں تھیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بعض دوسری احادیث ہیں، وہ احادیث بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ مجبوری کے وقت میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث اس کو روایت کیا ہے صحیح جامع الترمذی میں یہ حدیث ہے، یا یہ کہ یہ حدیث جو ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں بھی ہے، جامع الترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اور یہ حدیث عمر ابن شعیب یہ اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، راوی اس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس پھل کے بارے میں جو کہ درخت سے لٹکا ہوا ہے، درخت سے لٹکے ہوئے پھول کے جو ہے پھل کے بارے میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے جواب دیا کہ اگر کوئی جو ہے ضرورت مند، یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں عربی کے الفاظ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، من اصاب بفیہ من ذی حاجت غیر متخذ خبنۃ فلا شیء علیہ، کہ اگر کسی شخص نے یہ جو درخت سے لٹکا ہوا پھل ہے، اگر وہ آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو غیر کا مال کھانا اس کی اجازت کے بغیر یہ حرام ہے شریعت میں۔ لیکن یہ آدمی مجبور ہے کھانے کے لیے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور درخت سے پھل لگا ہوا ہے، اور یہ آدمی ضرورت مند بھی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توڑ کر کے صرف کھا سکتا ہے، اسے باقاعدہ اپنے دامن میں لے کر کے، اپنے تھیلے میں بھر کر کے گھر لے کر کے جائے، یہ تو اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اگر وہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے مجبوری ہے، ضرورت مند ہے، تو اپنی ضرورت کی وجہ سے بھوک مٹانے کے لیے وہ چاہے تو اس کو کھا سکتا ہے۔ آپ نے کہا فلا شیء علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان جاء رجل یرید اخذ مالی، کہ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں، اگر کوئی آدمی آتا ہے اور میرے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرا مال مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی رہزن ہے، اور آ کر کے ڈکیتی کرنا چاہتا ہے، مال مجھ سے اپنی قوت سے چھیننا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ سے پوچھا اس آدمی نے، اس صحابی نے، کہ قال فلا تعطیہ مالک، آپ نے جواب دیا، کہا اپنا مال مت دو اس کو، فلا تعطیہ مالک، کہا کہ مال مت دو، قال ارأیت ان قاتلنی، پھر پوچھا کہ اگر وہ آدمی مجھ سے جھگڑنے لگے اور زبردستی کرنے لگے مال کے لیے، اگر وہ آدمی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو آپ نے کہا کہ قاتل ہو، ٹھیک ہے، اگر تم بھی اس کے ساتھ طاقت رکھتے ہو مقابلہ کرنے کی تو مقابلہ کرو، تو اس کو مال مت دو، اپنا مقابلہ کرو، قاتل ہو۔ قال ارأیت ان قتلنی قال فانت شہید، پھر پوچھا کہ جو ہے اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا تم شہید ہوگے، تمہارا مقام جو ہے اونچا ہوگا، تم شہید ہوگے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے تم نے اپنی جان دی، تم شہید ہوگے۔ قال ارأیت ان قتلتہ قال هو فی النار،
کہا کہ اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو کہا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایسا کچھ نہیں کہا کہ وہ اگر مال لینے کی چھیننے کے لیے آنے والا شخص ہو سکتا ہے مسلمان اور جو ہے اس کو قتل کر دیا، تو اب قتل کر دیا ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں حرام ہے، لیکن اس نے اپنے مال کی حفاظت میں اسے قتل کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا، مقابلہ کرنے کو جائز قرار دیا، حالانکہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے یہ۔ تو اس کو چونکہ مجبوری کیا ہے، مجبوری اس میں یہ ہے کہ وہ آدمی آ کر کے اس سے مال لینا چاہتا ہے اور اس کو اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اس جو ہے مجبوری میں اس کی جان چلی گئی ہے، تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن کوئی جو ہے اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ یہی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جائز ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس عمل کی وجہ سے اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں ہوگا، اس کا کوئی اسے گناہ نہیں ہوگا، اور یہ چیز اس کے لیے اس وقت چونکہ جائز ہو جاتی ہے اس لیے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں، ان سے بھی اشارہ ملتا ہے اس قاعدے کے اوپر، اور یہ جو ہے قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس قاعدے کی دلیلیں بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، اور یہ بتایا کہ کب جو ہے مجبوری کے وقت کوئی چیز جائز ہوتی ہے اور کب مجبوری کے وقت کب ہم یہ کہیں گے کہ مجبوری نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ سے شروع میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اس قاعدے کی اہمیت آج کے اس دور میں بہت زیادہ ہے۔ کیوں بہت زیادہ اس قاعدے کی اہمیت؟ کیونکہ آج اس قاعدے کا بہت ہی غلط استعمال ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زبان سے ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں کیا کریں گے مجبوری ہے، کیا کریں گے مجبوری ہے۔ بھائی کس حد تک مجبوری ہے، اگر واقعی مجبوری ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، اسی لیے اس قاعدے کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ 2-3 درس جو اس قاعدے کے تعلق سے ہوئے آپ کے سامنے، اگر آپ کے ذہن میں وہ ساری باتیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ کب اسے مجبوری کہا جا سکتا ہے اور کب اس طرح کی حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ اب میں کچھ آپ سے سوال کروں گا اور آپ سے اس کا جواب چاہوں گا۔ ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے اس وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ سوال کروں گا، آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی آدمی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، کسی بھی اجنبی آدمی کا گھر ہے اور اس میں جانا ہے آپ کو، تو آپ کے لیے اس میں جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اجازت نہ لے لیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، جانا جائز نہیں ہے۔ میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں اسلامی جو ہے حکومت ہے فرض کر لیجئے، اور کسی گھر کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ یہاں کوئی جو ہے مجرم چھپا ہوا ہے، یہاں کر کے مجرم یہاں پر چھپ گیا ہے، تو ایسے وقت میں کیا اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں یا داخل نہیں ہو سکتے؟ مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے کس حد تک اس قاعدے کو سمجھا۔ جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بولیے۔ جی اگر شیخ ہے کہ وہ وہاں پہ چھپا ہوا ہے، جایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، تو بغیر اجازت کے، اس مکان کے مالک کی اجازت کے بغیر وہاں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی دیوار کو فاند کر کے یا دیوار کود کر کے یا جو ہے چھت سے کسی بھی طرح سے اس میں داخل ہونے کا جو بھی راستہ ہو داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ مجبوری ہے، اور مجبوری کے وقت حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ مجبوری اس میں کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ اس آدمی کو پکڑنا ضروری ہے، اور اس آدمی کو پکڑنا ممکن نہیں ہے، مگر اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اس گھر میں داخل ہوا جائے۔ اور اب
ایسا معاملہ ہے کہ اس مکان کا جو مالک ہے ہو سکتا ہے کہ اندر ہی پڑا ہوا ہو، اور یہ مجرم جو اندر گیا ہوا ہے اس کو بھی ارغمال بنا کر کے رکھے ہوئے ہو، تو اجازت کیسے لگے، کس سے اجازت لیں گے؟ اور سب کچھ بند کر دیا ہے، کھول کر کے دروازہ، کہیں جانے کی شکل ہی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں سے ایسی صورت میں جو پولیس وغیرہ ہوتی ہے ان کو مجبوراً داخل ہونا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک دوسرا سوال کرتا ہوں، اسی سے جو ہے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم کو لگا یہ کہ سامنے گھر میں آگ لگی ہے اور گھر میں تالا لگا ہوا ہے، پڑوس میں لوگ ہیں، آس پاس میں لوگ ہیں، ان کو یہ لگا کہ اس گھر میں آگ لگی ہے، لیکن گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے، گھر میں اندر جا نہیں سکتے، یعنی دروازے سے جانا ممکن نہیں ہے، اور جو ہے تالا لگا ہوا ہے باہر سے، تو کیا دیوار فاند کر کے یا جو ہے چھت وغیرہ سے اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ ہم نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی ہے آگ کو بجھانے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں وعلیکم السلام، جی بولیے۔ بالکل میرے حساب سے جا سکتے ہیں ہاں کہ ہم وہاں پہ جانے کا مقصد جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہ جا رہے ہیں، مقصد ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، تو ہم جا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہاں میرے آپ تو سے کوئی جا اگر سکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پر، یہاں دو مسئلہ آتا ہے، ایک تو مجبوری ہماری ہے کہ ہم جو ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں بغیر اجازت کے، یہ مجبوری ہے، کیونکہ اگر مالک مکان وہاں ہوتا تو اس سے اجازت لے لیتے، مالک مکان پتہ نہیں کہاں ہے، اس سے جب تک ہم اجازت لیں گے تب تک یہ آگ اپنا کام یہاں تمام کر دے گی، تو فائدہ کیا ہوگا اس اجازت کا؟ اور دوسرے یہ کہ یہ آگ صرف اسی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ آگے بڑھی تو پڑوس کے گھروں کو بھی جلا دے گی، تو یہ حالات، ایسے حالات میں تو یہ چونکہ جو ہے یہ زیادہ لوگوں کے نقصان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں بہرحال مالک کی اجازت کے بغیر بھی گھر کے اندر داخل ہو کر کے آگ بجھانے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، عورت، اس کا بھی چھوٹا بچہ ہے، اس کی جو ہے دیکھ بھال سے، اور ابھی دوبارہ حمل نہ ٹھہر جائے، اس کے لیے چاہتی ہے کہ 1 سال 2 سال کا گیپ ہو بیچ میں، بعد میں جو ہے حمل ٹھہرے، کیونکہ ابھی جو چھوٹا بچہ ہے اس کی تربیت اور اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے کیا ایسے وقت میں ایسے جو ذریعے ہیں، سورسز ہیں جس سے حمل جو ہے نہ ٹھہرے، جو چیزیں پائی جاتی ہیں سماج میں، کیا وہ استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اس خیال سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ رزق تو اللہ نے باندھ دیا ہے اور زندگی اللہ نے دے دی ہے، اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا ہے، اس کے جسم سے ہوگا، لیکن وہ امانت تو اللہ کی ہے، تو ہم اس طرح سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس امانت کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔